السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ناچیز ایمان، آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ موسم سرما کی آمد تھی اور اسی حساب سے گلی محلے سنسان ہو چکے تھے۔ اگر کسی کو کوئی اشد ضرورت ہوتی تبھی وہ گھر کے آسودہ ماحول سے نکل کر باہر کی سرد اور ویران گلیوں میں آنا پسند کرتا۔ رات کے کوئی 11:15 بجے کا وقت تھا کہ اچانک امی کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں ہڑبڑا کر فوراً اٹھ گیا اور امی کی طرف بھاگا اور پانی پلانے کی ناکام کوشش کی، مگر پانی منہ سے باہر آ رہا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ امی کو انہیلر کی ضرورت ہے۔ میں نے دوائیوں کی ٹرے میں دیکھا اور امی کے پلنگ کے آس پاس بے چینی سے ہاتھ مارا، مگر مجال ہے جو انہیلر کی کوئی جھلک دکھائی دے۔ اسی افراتفری میں نے غور سے امی کو دیکھا تو وہ ہاتھ سے الماری کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ انہیلر وہیں ہوگا۔ کچھ عرصے سے امی کو بولنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ خیر، میں نے لپک کر الماری کھولی تو سامنے ہی انہیلر رکھا تھا۔ دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور فوراً امی کے منہ سے لگا کر 1-2 بار پمپ کیا۔ تب کہیں جا کر ان کی سانس ہموار ہوئی اور مجھے راحت کا خوشگوار احساس ہوا۔ جب امی کی سانس سنبھلی تو خیال آیا کہ کھانسی کی دوا بھی دے دوں، کہیں دوبارہ کھانسی نہ آ جائے۔ جیسے ہی دوائی کے بارے میں پوچھنے لگا، یاد آیا کہ صبح ہی امی نے پرچی دی تھی کہ دوائیاں ختم ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھا۔ شرمندگی کم نہ ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے بائک کی چابی لی، امی کو تسلی دی اور باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو گھر کی عافیت معلوم ہوئی۔ کسی بلا کی سردی اور دھوپ تھی، نہ کوئی بندہ نہ کوئی ہلچل۔ گلیوں میں عجب ویرانی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ 4 گلیاں چھوڑ کر ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ مطلوبہ دوا ہمیں وہیں سے مل جایا کرتی تھی، یوں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کافی وقت ہو گیا تھا کہ میں اور امی بس ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ پھر میں نے ناشتہ اور میڈیسن لے کر واپس جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک لڑکی کی جھلک نظر آئی۔ وہ بھی شاید کسی مجبوری میں رات کے اس پہر باہر نکلی تھی۔ یوں اسے نظر انداز کر کے نکل جانا مناسب نہیں لگا، تو بائک اس کے پاس جا کر روک لی اور پوچھا، خیریت ہے محترمہ؟ جی وہ ہچکچائی۔ دیکھیں، میں شریف آدمی ہوں، اپنی والدہ کے لیے میڈیسن لینے نکلا تھا۔ آپ کو دیکھا تو سوچا پوچھ لوں۔ میں بھی ایک انجیکشن لینے آئی تھی۔ اتفاق سے جتنے پیسے تھے وہ انجیکشن پر خرچ ہو گئے، تو اب واپسی کا کرایہ نہیں بچا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی، آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا، قبرستان کے قریب۔ بس اسی گیٹ پر روک دیں۔ لیکن یہ تو قبرستان کا گیٹ ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ عجیب سا منظر تھا، رات کے اندھیرے میں کتوں کے رونے کی آواز، قبرستان کی ویرانیت۔ دل میں ایک خوف سا جاگا۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کو کم کرنے کے لیے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے صحیح پہچانا جناب، میں چڑھیلی ہوں، مسکرا کر بولی اور میرے قریب آئی۔ میں نے غور کیا، اس کے قدموں سے چھم چھم کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دیکھیے محترمہ، یہ کان گھمانے کا وقت نہیں ہے اور شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ بہت عجیب ہے۔ میں نے اپنے حواس بحال رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ پریشان نہ ہو، وہ پراسرار انداز میں بولی اور ایک دم پلٹ کر قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن اس کے قدموں سے چھم چھم کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ساری قرآنی آیتیں بھول گئی تھیں، بس منہ سے یا اللہ نکل رہا تھا۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ آواز اب بھی سنائی دے رہی، مگر وہ کچھ بدل چکی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ میں ایک عجیب سی سنسانیت تھی۔ میں نے شاید ہی کبھی اتنی تیز بائک چلائی ہو، مگر ایسا لگا جیسے وہ آواز میرا پیچھا کر رہی ہو۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا۔ رات کے سناٹے میں کوئی بھی مدد کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ امی کے قدموں میں جا کر جان دے دوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھر کی طرف رخ کیا اور کلمہ میری زبان پر خود بخود آ گیا۔ جیسے ہی اپنی گلی میں پہنچا، دیوانہ وار ہارن بجانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ امی جاگ رہی ہوں گی، مگر یہ بھی احساس تھا کہ پڑوس کتنے ناراض ہو رہے ہوں گے۔ لیکن اس وقت بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح ماں کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا، کیونکہ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور اولاد کی پریشانی سے ماں کا دل ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میں اپنے خیالوں سے باہر آیا، بائک سیدھا سین میں لے گیا۔ امی پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور میں بت بنا اپنی بائک کی پچھلی سیٹ پر رکھے شاپر کو دیکھ رہا تھا، جس میں 2 بکروں کی سریاں پڑی ہوئی تھی، جبکہ میں تو دوائیاں اور ناشتے کا سامان لے کر آیا تھا، جو کہ میرے ساتھ نہ تھا۔ نہ ہی دوائیاں تھی اور نہ ہی ناشتے کا سامان تھا، اس کی جگہ 2 بکروں کی سریاں پڑی ہوئی تھی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔